تو دوستو حاضر ہو چکے ہیں ہم اپنی اردو کی کلاس کے ساتھ۔ تو آج کا سوال ہماری یہ رہا، بتائیے سوال نمبر 1، عادل شاہی سلطنت کا دور حکمران کون تھا؟ اسماعیل عادل شاہ، علی عادل شاہ، یوسف علی عادل شاہ یا ابراہیم عادل شاہ؟ دوستو عادل شاہی سلطنت کا دوسرا حکمران جو تھا اسماعیل عادل شاہ تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو دوستو بتائیے صحیح جوڑ اس میں کون سا ہے؟ رستمی، قصہ بے نظیر، صنعتی، خاورنامہ، حسن شوقی، فتح نظام شاہ یا ملک خشنود چندر مہیار؟ تو دوستو اس میں ہمارا جو صحیح آپشن ہے آپشن نمبر سی ہے، حسن شوقی، فتح نامہ، نظام شاہ۔ آ جائیے اگلے سوال پر۔ مثنوی کتب مشتری میں مشتری کی اصلیت حیثیت کیا ہے؟ شہزادی ہے، رقاصہ ہے، ملکہ ہے، کنیز ہے؟ تو دوستو مثنوی کی کتب مشتری میں کتب مشتری کی جو اصل حیثیت ہے وہ ایک شہزادی کی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، بتائیے سوال نمبر 4، مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے؟ سلطان نظام شاہ، سلطان ابراہیم شاہ، سلطان محمد قلی قطب شاہ، سلطان محمد شاہ؟ تو دوستو مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال جو لکھی گئی ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ چلیے آگے، نصرتی کا سال وفات کیا ہے؟ 1674، 1675، 1676 یا 1677؟ تو دوستو نصرتی کا سال وفات ہے 1676، ٹھیک ہے۔ آ جائیے، منوہر اور مد مالتی کس مثنوی کے کردار ہیں؟ بتائیے سیف الملوک، بدیع الجمال، نوسرہار، قطب مستری یا گلشن عشق؟ تو دوستو منوہر اور مد مالتی جو مثنوی کے کردار ہے یہ گلشن عشق سے ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، دکنی نے کس مقامی زبان سے زیادہ اثر قبول کیا ہے؟ مراٹھی، گجری، کنڑی یا گوجری؟ تو دوستو دکنی نے جو مقامی زیادہ اثر قبول کیا ہے وہ مراٹھی سے کیا ہے۔ چلیے، صحیح زمانی کی ترتیب کون سی ہے بتائیے؟ تو دوستو ہماری جو صحیح زمانی کی ترتیب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، نظامی، محمد قلی قطب شاہ، ابن نشاطی اور ولی۔ چلیے آگے، سلسلہ روز شب کس کی تصنیف ہے؟ صالح عابد حسین، رشید احمد صدیقی، علی سردار جعفری یا اختر علی ایمان؟ تو دوستو سلسلہ روز شب جو تصنیف ہے یہ ہماری صالح عابد حسین کی ہے۔ چلیے آگے جائیے، اردو نثر کی ترسیلی امکانات اور اس کی ابلاغی قوتوں کا احساس کس نے دلایا؟ الطاف حسین حالی، مولانا ابوالکلام آزاد، سر سید شبلی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے ہمارا آپشن نمبر سی۔ آ جائیے آگے، مضمون ترقی علم انشاء کے مصنف کا کیا نام ہے؟ عبدالمجید دریابادی، نیاز فتح پوری، سر سید یا وقار الملک؟ تو دوستو اس کا جواب ہے ہمارا، اس کا بھی صحیح جواب ہے ہمارا آپشن نمبر سی، سر سید احمد۔ چلیے آگے، سر سید آور داور تسنا سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی، کس کا قول ہے؟ بتائیے کس نے کہا ایسا کہ سر سید نے آور داور تسنا سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہیں کی؟ تو ایسا کہنے والے ہیں شبلی، حالی، نذیر یا چراغ؟ بتائیے کون؟ تو اس میں ایسا کہنے والے ہیں ہمارے الطاف حسین حالی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 13، حضرت ناصح سے یہ کہہ دو کہ اب کیا کیجیے، دل جو تھا بندہ خدا کا سو بتوں کا ہو گیا؟ اس شعر میں کون سی صنف استعمال ہوئی ہے؟ تجرید، ترسی، توجیہ یا حشوملی؟ تو دوستو اس میں جو صنعت استعمال ہوئی وہ ہے حشوملی، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، دن کٹا فریاد میں اور رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خواری میں کٹی؟ مذکورہ شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تجنیس، ترسی، ردال الجز الصدر یا اشتقاق؟ تو دوستو اس میں جو صنف استعمال ہوئی وہ اشتقاق ہوئی۔
آگے چلیے، جدلیاتی مادیت کی دبستان تنقید کی پہچان ہے، نفسیاتی، ساختیاتی، مارکسی، اسلوبیاتی۔ تو دوستو جدلیاتی مادیت جو دبستان سے تنقید ہے یہ مارکسی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بے شزیک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ درج بالا شعر ہے، کس کا ہے؟ سودا کا ہے، ناز کا ہے، غالب کا ہے، اقبال کا ہے؟ تو دوستو یہ شعر ہے ہمارے غالب کا، ٹھیک ہے۔ چلیے، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی، عربی، فارسی یا پہلوی؟ دوستو غزل جو جس زبان کا لفظ ہے وہ عربی سے ہے۔ چلیے، ناسک کی غزل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ دوستو جو ناس کی غزل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متروکات کا اس میں کم سے کم استعمال ہوا ہے۔ آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے، سوال نمبر 19، اردو غزل کی روایت میں کس کی غزل سے نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے؟ شاد عظیم آبادی، اقبال کی غزل، فانی کی غزل، حضرت موہانی کی غزل؟ تو دوستو اس میں ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اقبال کی غزل۔ چلیے آگے، یہ کس نے کہا تھا غزل کا خمیر عشق و محبت سے ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، حالی محمد حسین آزاد یا احتشام حسین؟ تو دوستو ایسا کہنے والے تھے ہمارے علامہ شبلی نعمانی، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے آتے ہیں، سوال نمبر 21، یہ کس کا قول ہے کہ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہے تو غزل اس کا عطر ہے؟ فراق گورکھپوری، شبلی نعمانی، ابوالعز صدیق، رشید احمد صدیقی؟ تو دوستو ایسا کہنے والے تھے ہمارے فراق گورکھپوری۔ چلیے اگلے سوال، فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ کس کا خیال ہے؟ گیان چندر جین، سید عبداللہ حسین، اعجاز حسین یا گوپی چند نارنگ؟ تو دوستو ایسا کہنے والے ہیں ہمارے گوپی چند نارنگ، ٹھیک ہے۔ چلیے، نشاط روح کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، حضرت موہانی یا فانی بدایونی؟ تو دوستو ایسا کہنے والے ہیں ہمارے اصغر گونڈوی۔ چلیے آگے، عہد جدید کا وہ کون سا غزل گو شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی دیو ملائے ناصر کا اثر سب سے زیادہ ملتا ہے؟ حضرت موہانی ہے، چکبست ہے، فراق ہے، طلوق چند محروم ہے؟ تو دوستو ایسا کہنے والے ہیں ہمارے فراق گورکھپوری، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، اگلا سوال یہ رہا، جدید غزل کے عناصر رابع کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں صحیح زمرہ جو ہے ہمارا آپشن نمبر ڈی ہے، اصغر، جگر، فانی اور حسرت، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، مرزا واجد حسین کس شاعر کا نام ہے؟ جگر کا، یگانہ کا، اصغر کا یا حسرت کا؟ تو دوستو مرزا واجد حسین جو ہے ہمارے ریاض یگانہ کا نام ہے۔ چلیے، ناس کی غزلوں کے کتنے دیوان ہیں بتائیے؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں؟ تو دوستو ناس کی غزلوں کے دیوان 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اقبال کو کس یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی، میونخ یونیورسٹی، کیمبرج یا دہلی؟ تو دوستو اقبال کو پی ایچ ڈی ڈگری سے سند سے نوازنے والے ہیں میونخ یونیورسٹی۔ چلیے آگے، اقبال کا کون سا مجموعہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ ضرب کلیم، ارمغان حجاز، بانگ درا یا بال جبریل؟ تو دوستو آدھا اردو اور آدھا فارسی میں جو مجموعہ اقبال کا وہ ارمغان حجاز ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 30، ہندو پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات کب منعقد ہوئی؟ 1977، 1979، 1980، 1981؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1977، آپشن نمبر اے۔ چلیے، علامہ اقبال نے فلسفے کے، ایک سیکنڈ دوستو، یہ تھوڑا گڑبڑ ہو گئی، سوری فار دیٹ، یہاں جاتے ہیں، یہ رہا ہمارا۔ علامہ اقبال نے فلسفے کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے؟ آرنکلز، آرنلڈ، ریچرڈسن یا اے ریچرڈس؟ تو دوستو علامہ اقبال نے پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے تو وہ ہے ہمارے آرنلڈ، ٹھیک ہے۔ چلیے،
یہ رہا ہمارا اگلا سوال۔ اقبال نے نالا فراق کس کی یاد میں کہی؟ آرنلڈ، اے آر انکلس، اے آر جی براؤن یا گوئٹے؟ تو دوستو اقبال نے نالا فراق جس کی یاد میں بولی ہے وہ ہے ہمارے ان کے استاد آرنلڈ، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 33۔ 1933 میں علامہ اقبال کن حضرات کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے تھے؟ تو 1933 میں علامہ اقبال جن حضرات کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے تھے وہ تو سید سلیمان ندوی اور وسرا مسعود، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 34۔ بانگی درا کی کس نظم کو عبدالقادر سروری نے بانگی درا کا دل بتایا ہے؟ خضر راہ ہمالا، شمع و شار یا شکوہ؟ تو دوستو بانگی درا کی نظم کا جو دل بتایا گیا ہے وہ ہے شمع و شار، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر۔ یہ کس نے کہا؟ ایک سیکنڈ۔ یہ کس نے کہا تھا کہ خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے؟ کلیم الدین، شمس الرحمن فاروقی، وحید اختر یا اول احمد سرور؟ تو دوستو ایسے کہنے والے تھے ہمارے اول احمد سرور۔ اور یہ تھے ہمارے آج کے 35 سوال، اور یہیں پر ہم آج کی کلاس اپنی ختم کرتے ہیں۔ پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے نئے سوالوں کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔